اس کے بعد سورۃ اخلاص بھی بیان ہوگی، تاکہ یہ ہم جو نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ آئے گی ہم پڑھتے کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، بتایا بھی آپ کو کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت تجھی سے مدد، تجھی سے۔ اب چوتھی آیت کے بعد 5ویں آیت۔ اب یہاں پہلے اللہ کی تعریف ہم نے کی، اس کی بڑائی بیان کی، پھر 2 باتیں ہم نے کی کہ مدد تعریف سب کچھ تیرے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم نے عرض کی مالک کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم، الہی جب سب کچھ تیرے خزانوں میں ہے تو فقیر تیری بارگاہ میں ایک دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا صراط مستقیم ہے، اردو میں سیدھا راستہ۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راہ دس، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ جیسے ہم یہاں سے ایک بندہ آئے نبی، تو وہ آ کر دکان والے سے پوچھتا ہے کہ بھائی روڈ پہ جانے کا مجھے راستہ بتاؤ۔ اگر اس کو یہاں سے کوئی بتائے کہ یہاں سے باہر نکلو یہ گلی سیدھی روڈ پہ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے نا، سیدھا راستہ روڈ پہ جاتا ہے۔ اگر وہ کہ اس دروازے سے باہر نکلو، ادھر سے پیچھے جاؤ، پیچھے سے اوپر جاؤ، اوپر سے اوپر جاؤ، پھر روڈ پہ پہنچ جاؤ گے، تو وہ کیا ہوگا؟ بیچارہ 50 بندوں سے پوچھے گا راستہ، پھر بھی اسے ملے گا نہیں، خراب ہو جائے گا۔ اب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں دربار خداوندی میں، اور یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کے لیے ہم نے دعا مانگی ہے، کبھی اس پر چلنے کی بھی کوشش کی ہے، یا کبھی اس راستے کے بارے میں علماء سے پوچھا ہے کہ یار جس راستے کے لیے ہم نماز میں دعا مانگ کے آئے ہیں وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم کون سی ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں ہاتھ باندھ کر ہم نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ راہ چلنے کے لیے ہوتی ہے تو سیدھی راہ پہ دشواریاں کم ہوتی ہیں۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے 5 صفات لکھی ہیں صراط مستقیم کی، اس میں انہوں نے ایک یہ بھی لکھا کہ راستہ سیدھا ہو، کھلا راستہ ہو اور قریب ہو، یعنی سیدھے راستے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قریب بھی ہو۔ اب بتاؤ اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی دیکھنے والا ہے؟ تو جو راستہ اللہ کے ساتھ مل جائے وہ صراط مستقیم ہے۔ راستے تو بڑے ہیں لیکن صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ سے بندے کو جا کر ملا۔ اب اللہ سے آپ بھی ملنا چاہتے ہیں، میں بھی ملنا چاہتا ہوں، سارے ملنا چاہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن راستے کی تلاش نہیں کرتے۔ اگر اللہ سے ملنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، تو اس کے لیے وہ راہ ڈھونڈے کہ جو راہ جا کر اللہ سے تمہیں ملائے، اور وہ راہ کون سی ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ نوکری والی راہ ہے، وہ تابعداری والی راہ ہے، وہ غلامی والی راہ ہے، وہ حبداری والی راہ ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے در والی راہ ہے کہ اس در سے نکل کر آپ خدا پر پہنچ سکیں۔
اور اگر اس در کو چھوڑ دیں گے، اس در کو چھوڑ دیں گے، اس راہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے، پھر بھٹک جائیں گے، پھر گم ہو جائیں گے، پھر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس راہ کے راستے میں، صراط مستقیم کے راستے میں رکاوٹیں بڑی ہیں۔ نمبر 1 نفسانی خواہشات، وہ ہمیں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دیتی۔ نمبر 2 شیطانی خواہشات، وہ ہمیں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دیتے۔ نمبر 3 خاندانی خواہشات، وہ ہمیں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دیتے۔ نمبر 4 زنانی خواہشات، وہ ہمیں صراط مستقیم پر نہیں چلنے دیتے۔ 4 بڑی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہیں کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے اندر کا نفس ہمیں مجبور کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار، دھوکے کا گھر ہے، تو نے ابھی سے صوفی بننا ہے، ابھی سے تسبیح لے کے بیٹھنا ہے، ابھی سے سجدے کرنے، یہ کوئی تیری عمر ہے؟ یہ کہتا ہے نا، تو نے کیا یہ داڑھی رکھ لی ہے، ابھی تو تم کل کا بچہ ہے، ابھی صوفی بنا پھرتا ہے، تیری یہ عمر نہیں ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری ہے، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ جوانی میں اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ یہ نبی کی صفت ہے کہ وہ جوانی کے اندر کوئی بھی جوانی کی خواہشیں نہیں مانتا، وہ اپنی ساری خواہشوں پر اللہ کی محبت کی چھری چلا کر انہیں ذبح کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بھی اپنی خواہشات پر چھری چلا دیتا ہے۔ تو نفس کی خواہشات ایسی ہیں کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں آپ نوٹ کریں اپنے اندر کہ کیا آپ کے اندر نفس کی خواہش ہے، اور آپ کو نفسانی خواہشات کہاں کہاں تک لے کے جاتی ہیں، اور ان کے سد باب کے لیے آپ نے کبھی کچھ بند باندھا ہے؟ ایک بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج میں نے انڈیا کی فلم دیکھنی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، آج میں نے نور جہاں کا گانا سننا ہے، عطا اللہ کی غزل سننی ہے، یہ خواہشیں دل سے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ سننا ہے۔ اب یہ خواہش اندر سے نفس نے پیدا کی ہے، اب اس کے پاس آلہ سماعت بھی موجود ہے جس سے اسے سننا ہے، وہ آج کل تو ہر جیب میں موجود ہے، موبائل، پھر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، فلم کا ذریعہ بھی موجود ہے، کیبل بھی لگی ہے، ساری اللہ سے دور کرنے کی سہولتیں ساری موجود ہیں، تو ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ امتحان اس کے لیے ہے کہ یہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، چیز موجود ہے، اب یہ اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ اب جنگ شروع ہے ایمان کی اور نفس کی، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ اصلاح کی بات ہو، کہ اندر ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نفس ہے، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایمان کہتا ہے نہیں سننا، نفس کہتا ہے سننا ہے، ایمان کہتا ہے نہیں سننا، نفس کہتا ہے سننا ہے، لڑتے 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 اب جیتتا کون ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ جیتے گا، اگر خواہش مضبوط ہے تو وہ جیتے گی۔ اگر آپ نے گانا سن لیا، آپ کا اندر کا ایمان کمزور ہے وہ ہار گیا، اور آپ کے اندر کا شیطان مضبوط ہے وہ جیت گیا۔ اب یہ اندر کی جنگ ہے، اب یہ ہر بندے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایمان بنا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان بنایا ہے،
اور بیٹھ کر علماء سے مسئلہ پوچھ کر خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں دل پہ لگائی ہے، اب جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے چل پرے ہٹ، مجھے کان کی تسکین کے لیے گانا نہیں سننا، میں نے اگر کان کو تسکین دینی ہے تو میں نے رب کا قرآن سننا ہے۔ اگر اندر خواہش پیدا ہوئی تو کیا کہتا ہے؟ میں نے گانا نہیں سننا، میں نے رب کا قرآن سننا ہے۔ اسے پتا ہے میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گانا سنے گا قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے سن لیا، جو آدمی گانا سنے گا، یہ جو لک نہیں ہوتی رونا تھے لک، اس تو بھی سخت ایک شیشہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ گھر بناتے تھے ان کے اندر جو پتھروں کی دیواریں لگتی تھی نا، ان میں سیسا پگھلا کے ڈالتے تھے، وہ شیشے کی طرح سخت ہوتا ہے، وہ نیچے اور اوپر کے پتھروں کو آپس میں جوڑ لیتا ہے۔ اتنا موٹا یہ یہاں جو خانپور روڈ پر آثار قدیمہ کے مکانات بنے ہوئے ہیں، ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے اندر شیشہ پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سیسا پگھلا کر بندے کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ ہم نے سنا، ایمان کمزور تھا، آپ نے آنکھیں بند کر لی، گانا لگا کے سن لی۔ اور اس سے بڑا جرم تو یہ ہوتا ہے کہ خود تو مجرم ہے، لیکن ہمارے یہاں خوشی اور شادیوں کے موقع پر پورے محلے کو ڈگ لگا کر گانے سنائے جاتے ہیں۔ یہ سب کو تکلیف دینے کا گناہ ایک آدمی کے سر ہے جو یہ سب کو سنا رہا ہے، اور جو اس پہ خوش ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ گناہ گار رہا ہے۔ یہ جرم ہے اور یہ خواہشات ہے، اور یہ صراط مستقیم سے ہٹانے کا ایک واسطہ اور رابطہ اور ایک ذریعہ ہے جو ہمارے گھروں میں لگا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ گانا سننے والا اٹھ کے آتا اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ادھر آ کر کہتا ہے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، اور ادھر جا کر انڈیا کے گانے سن رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا رب بھی راضی ہو اور شیطان بھی راضی رہے۔ اب یہ دونوں باتیں کیسے ہوگی بابا؟ رہے راضی شیطان بھی، رہے راضی رحمان بھی، اور چلتی رہے میری دکان بھی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ انہیں دنیا کی دکانداری کو چلانا ہے، دونوں کو راضی رکھنا ہے۔ جہاں رب ہوگا، جہاں رحمان ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جہاں شیطان ہوگا پھر وہاں رحمان نہیں آئے گا۔ یہ دل، یہ گھر ہے، اس گھر میں اگر تو نے مصطفیٰ کریم کو بسانا ہے، خدا کو بسانا ہے، تو پھر شیطان نہیں بس سکتا۔ اور اگر تو نے کہا نہیں دونوں کے لیے کمرے بنانے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یا یہاں رحمان رہے گا یا یہاں شیطان رہے گا، اب یہ مرضی تیری ہے۔ گھر میں گانا لگا کر مسجد میں آ کر کہے اہدنا الصراط المستقیم، خسرے ناچ رہے ہیں، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ڈنگا ڈنگا ہو رہی ہے، آجی صاحب دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ بھائی کیسی دعائیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے آج تک ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم نماز میں اللہ سے کہتے کیا ہے اور پھر کرتے کیا ہے۔ ایک بندہ آپ کو آ کر کہے میں آپ کو کل 10,000 روپے دوں گا اس وقت میں، اور کل وہ آپ کو کہے میں تو نہیں دیتا، کل رات سے آپ کو خوشی میں رکھا کہ 10,000 روپے صبح ملے گا، اور آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئی کہ کل چیک ملے گا مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 12,000 کا، اور دوسرے دن وہ کہے نہیں جی آپ کو تو نہیں ملیں گے۔ آپ بتاؤ آپ کیا کہو گے؟ یہ بندہ 2 نمبر ہے، منافق ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، 500 فتوے تو آپ اس پہ لگاؤ گے، جہاں سے گزرو گے لوگوں کو بتاؤ گے یہ بڑا گندا بندہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جب آپ آ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر جا کر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان بھی نہیں کرتا۔ بعض کا تو وہ بھی شرماتا ہے نا، یہ درس قرآن جو سنتے ہیں کہ پتہ ہے بدر میں جب وہ ان کو لے کر آیا نا کافروں کو، آمنا سامنا کرایا،
پھر کہا انی اخاف اللہ، ان کے سامنے پھر کہنے لگا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ اللہ کا غضب دیکھ رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بدر میں ان کو لے کے آیا ابو جہل کو، اور جب ابو بکر کے سامنے کھڑا کیا نا، تلواریں ابو بکر کی نکلی ابو جہل کے لیے، تو یہ پیچھے ہٹنے لگا، کہنے لگا مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، مانگتے کچھ ہے، دیتے کچھ ہے، کرنا کچھ اور ہے، کر کچھ اور ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تہذیب میں نثار تمدن میں حدود، شروع کہا تہذیب میں ہے نثار تمدن میں حدود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ بھی ہمیں دیکھ کے شرما جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری تہذیب اور کلچر، تمہارا نظام زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کے لیے تم نے اللہ سے وعدے کیے۔ اب یہ صراط مستقیم 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1 نفسانی خواہشات، نمبر 2 شیطانی خواہشات، نمبر 3 خاندانی خواہشات، نمبر 4 زنانی خواہشات۔ ان چاروں کے ہاتھوں بنا مجبور ہے۔ اب مرد کیا ہے نا، پہلے تو نفس سے چھٹکارا نہیں ملتا، 3 دشمن تو پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اپنے آپ کو بنا لو، پہلے اپنے چنگل سے تو نکلو جو اندر کا دشمن ہے۔ رہے گی موت تک جنگ نفس سے، رہے گی موت تک جنگ نفس سے، کبھی تو گرے گا کبھی یہ تجھے گرائے گا۔ اب پتہ نہیں آخر میں وہ گرتا ہے یا تو گرتا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگایا، اور اس طرح نہیں لگایا روایتی صرف فضائل اعمال پڑھی تو ہو گئے، گھر میں جا کر وہی ڈگا یا سن کے نہ، مہینے میں 1 سے روزہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بابا گھر کی زندگی نہیں بنی۔ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے سندھ میں جاؤ اور گھر کے اندر کنجرخانہ چل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس اپنے من کو نہ بنایا، باہر تسبیح پھری لیکن دل نہ پھریا۔ بہو نے کیا کہا، وہی کہا نا تسبیح پھری لیکن دل نہ پھریا، کہ پھرنا پھر تسبیح نہ فائدہ۔ کتابوں پڑھیاں عمل نہ کیتا، حج کیتا لیکن عمل نہ کیتا، کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس کو اللہ نے نہ جہنمی بنایا ہے نہ جنتی بنایا ہے، اس کے لیے رائے عمل رکھا ہے کہ رائے عمل سے گزر، تیرے لیے دونوں چیزیں ہیں، جہاں چاہے چراغ لگائے، چاہے تو جنت میں جائے چاہے تو جہنم میں چلا جائے، صراط مستقیم پہ چلے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اس سے ادھر ادھر ہوئے گا تو پھر جہنم تیرا مقدر بن جائے گا۔ عمل شرط عمل ہے، اس لیے شاعر نے کہا محمد کی غلامی دین حق میں شرط اول ہے، محمد کی غلامی بولو دین حق میں شرط اول ہے، اور ہو اگر اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر نماز نہ مکمل، حج نہ مکمل، روزہ نہ مکمل، زکوٰۃ نہ مکمل، صدقہ نہ مکمل، جتنا مرضی کرتا جا یہ سب کچھ نامکمل ہے، کیونکہ تو نے وہ نہیں کیا جو تجھ سے محمد پاک نے تقاضا کیا۔ جو سرکار مدینہ نے تقاضا رکھا تو نے وہ نہیں کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے لوگوں کو فرشتے لوہے کے گھس ماریں گے، ہانکتے ہوئے لے کے جائیں گے، سرکار دیکھیں گے فرمائیں گے ٹھہرو
تو میرے امتی لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ میرے امتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حولیہ بگاڑا تھا۔ سرکار فرمائیں گے لے جاؤ انہیں جہنم میں پھینکو۔ سب کچھ قابل برداشت ہے لیکن دین کے اندر تبدیلی قابل برداشت نہیں۔ اب غلامی کیا ہے؟ ایک ہی جملہ اہدنا الصراط المستقیم، عنوان ذہن میں رکھو کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کے بغیر کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا، ہمارا کام قرآن سے شروع ہو کر قرآن پہ ختم ہوتا ہے، ہمارا مسلک قرآن سے شروع ہو کر قرآن پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے دین قرآن سے سیکھا، قرآن پر جا کر سکھایا ہے۔ ہماری اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جتنے کام ہیں وہ قرآن کے دائرے میں ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے تجھے ابو بکر کے در پہ جانا پڑ جاتا ہے، ابو بکر سے لے کر امام ابو حنیفہ کے در تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن گھر کی کھیتی نہیں ہے، ان بزرگوں کی صحبت میں آئے گا تو تجھے قرآن سمجھ۔ قرآن پڑھتے ہیں، سکا قرآن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے۔ اب سمجھنا ضروری ہے۔ شاہ شمس تبریز کا گزر ہوا، مولانا روم بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ صوفی باصفا ہے جو اندر کا عالم ہے اور یہ ظاہر کا عالم ہے، اس کا رابطہ خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اندر سے جڑا ہوا ہے، یہ غلامی میں جھگڑا ہوا ہے۔ اور مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کام تو دونوں کا ایک ہے لیکن فرق ہے، دونوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں لیکن فرق ہے، اس نے اندر کو بنایا نہیں ہے اور اس نے ظاہر کو سجایا نہیں ہے، یہ ظاہر سے سجا ہوا ہے، وہ اندر سے سجا ہوا ہے۔ اس نگاہ سے دیکھا نا، اس نے کہا چلو ٹھوکر ماری اور کتابیں پانی کے گڑھے میں پھینک دی۔ جب کتابیں پانی کے گڑھے میں گئی تو وہ کہنے لگا او بابا تو نے تو کمال کر دیا، میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی، میں نے تو لکھ لکھ کے رکھی تھی۔ اس نے کہا بس اتنا ہی تھا، بس اتنی محنت تھی، یہی علم تھا جو پانی میں گرا اور ضائع ہو گیا۔ یہ صوفی کی نسبت کیا مضبوط ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ انگریز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او ظالم انگریز، اگر دارالعلوم دیوبند کا سارا کتب خانہ دریائے گنگا میں بہا دے، رب کعبہ کی قسم انور شاہ کاشمیری اسی ترتیب پہ ایک ایک کتاب دوبارہ لکھ کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ مصر میں گئے، ایک کتاب دیکھی، ان کو کہا بھئی ایک نسخہ دے دو، میں ہندوستان لے کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ادھر پڑھ سکتے ہو، وہاں لے کے جانے کی اجازت ہے؟ اچھا، کتاب پڑھی، واپس آئے اور لکھ کر بھیجا تمہاری کتاب میں یہاں غلطی تھی اس کو صحیح کر لینا، میں نے اصل کتاب لکھ کے بھیجی۔ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو پڑھا جائے، اس کی تفسیریں دیکھی جائے، لیکن اللہ کی طرف سے الہامی کیفیات اس میں نازل نہ ہو تو وہ پڑھا ہوا وہی بیان کرے گا۔ ادھر جب دیکھا کتابیں نیچے گر گئی، فرمایا اتنا ہی بس، کب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ڈالا تو نکالی، وہ خشک تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کہا اچھا، اس نے کہا یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اور تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ وہ کہا میں تیرے ہاتھ پہ بحث کرتا ہوں، یہ فن مجھے بھی سکھا دے، میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یہ وہ فن ہے، یہ وہ اصل ہے جو تیرے پاس ہے، مجھے بھی اپنا شاگرد بنا لے۔ میں تو ظاہر کی چمک اور دمک میں تھا، آج پتہ چل گیا کہ یزکیہم، تزکیے کے بغیر حاصل کچھ نہیں ہوتا، مٹانا پڑتا ہے۔ مٹا دو اپنے آپ کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر بلو بندا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں تو آپ کو حاصل
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، شیخ اصلاح چاہتے ہیں، فرمایا 40 دن لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرو، جب تک تم جوتیاں سیدھی کرو گے اللہ تمہارے دل کو سیدھا کر دے گا۔ تکبر کے اندر رچے بسے ہوئے گلے گلے تک تکبر بڑھا ہوا ہے، کتنی روحانی بیماریاں ہیں جو روح کے اندر رچی بسی ہیں، اتنی جلدی فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں، آج جن کو ترجمہ یاد نہیں تھا ان کو یاد ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یا اللہ سیدھی راہ پر چلا، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ خدا کی راہ، مصطفیٰ کی راہ، صحابہ کی راہ، اولیاء کی راہ، 4 طبقے اللہ نے گنائے نا، ان میں یہی آپ سیدھی راہ پہ چلے۔ پھر آپ دیکھیں، نمبر 1 نفسانی خواہشات کو نکالو، پھر شیطانی خواہشات کو نکالو، پھر خاندانی خواہشات کو نکالو، اور آخر میں زنانی خواہشات کو بھی نکالو۔ جب عورت جو کہتی ہے مرد وہی کرتا ہے، یس سر، وہ رات ہے تو کہتے ہیں رات ہے، ایسا نہیں۔ اسلام کو لے کر مرد نے آنا ہے، یہ حاکم ہے اپنے گھر کا، عورت کی بات کو مانو۔ اللہ نے عورت کو بڑا مقام دیا، یہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کے قدموں، ماں کی حیثیت کے ساتھ عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ یہ عورت کے اوپر اسلام کا احسان ہے۔ کاش آج ہماری عورتیں اس احسان کو یاد رکھتی، وہ فیشن نہ کرتی، وہ اسلام کی قدر و قیمت کو جان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتی کہ میرے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ بیٹی، فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا تیار کیا، ان کی شادیاں کی، وہ میں محمد کا پڑوسی ہوگا۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، مرد کے ذمہ اس کا نام نفقہ لگایا، عورت کے ذمہ نہیں لگایا کہ تو جا کے کاروبار اور تجارت کر، اس کو گھر کی ملکہ بنایا۔ فرمایا میرا رب اتنا غیرت مند ہے، وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت کے پاؤں میں ایسی پازیب ہو کہ وہ گھر کے اندر چھڑکے اور گلی سے گزرنے والا غیر محرم اس کی آواز سنے۔ اللہ یہ بھی نہیں برداشت کرتا۔ آج جو فیشن آ گئی، یہ خواہشات ہے ساری۔ اب یہ جو جتنا بھی آیا اس نے ہمیں برباد کیا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ 4 خواہشیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن سب سے پہلے مرد کو اپنے اندر سے یہ خواہشیں نکالنی پڑے گی، اس کو نفسانی خواہشات کو مٹانا پڑے گا۔ وہ اپنے نفس کی نہیں مانے گا کہ میں نے کس کی ماننی ہے۔ یقین جانیں یہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی کی ماننا یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن سیدھی بات ہے کہ بغیر مانے کام نہیں بنتا۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جنہیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب چھوڑانی پڑے، جب تعلق بنتا ہے نا کسی سے، میں اکثر یہاں بیان کرتا میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب میں نے چھوڑ دیا، ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ پہلے ہوتی تھی نا، پہلے تسبیح تھی، اب نہیں رکھتا۔ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، ہاتھ میں تسبیح نہ رکھا کرو، یہ فیشن کیوں کرتے ہو؟ کتنا مشکل بات ہے۔ جب میں تکبر کے لیے نہیں رکھتا ہوں، لیکن شیخ کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح مت رکھو بیان کرتے ہوئے، پہلے پڑھو اور بیان سے پہلے اسے جیب میں ڈالو یا گھر رکھ کے جاؤ۔ اب یہ 15 سال کی لگاتار یہ عادت ہے تسبیح رکھو۔ مجھے ایک دفعہ کہا تسبیح نہیں رکھنی، میں نے اس کے بعد بیان میں تسبیح نہیں رکھی، اور اب بھی وہ عادت اور وہ دل میں آتا ہے، لیکن شیخ کی بات ہے چھوڑنی ہے، چھوڑ دی۔ اب یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہ یہ نہیں کرنا، بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں نہیں کرنا، کیونکہ ہماری جو ترتیب ہے نا دین کی، صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا شراب نہیں پینی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی 4 مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ابھی تو خرید کے لائے، سارا سرمایہ اس میں لگا ہے، فرمایا نہیں پینی۔ انہوں نے اٹھا کے گلی میں پھینکے، اور اس دن مکے میں، اس دن شہر میں سیلاب آ گیا، کس کا؟ شراب کا۔ اتنی شراب پئی گلیوں میں کہ اس سے پہلے تو اتنا پانی نہیں پیا، کہا نہیں پینی۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا وہ کہتا یا رسول اللہ اب تو نقصان ہے، اس کو بیچنے دے، چلانے دے، واپس کرنے، فرمایا حرام ہے، بس ختم۔ تب بنے نا،
तब बने जब आपने मानी, तब वो बन गए। और यहाँ तक बने खुद न थे जो राह पे वो होरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो भाई अपनी अंदर की ख्वाहिशात, अपनी बात तक जायज चीजें होती हैं, लेकिन शेख उनको मिटाने के लिए कहता भाई ये आदत तर्क करना। हमारे यहाँ इस पर अमल नहीं होता, इस पर अमल नहीं होता। मैं साथियों को ये बार बार कहता हूँ कि इस काम में, ये काम जो आप करते हैं अच्छा काम है, लेकिन इस वक्त नहीं करना। लेकिन कोई भी सुनता नहीं है, क्यों? कि ख्वाहिश नफ्स है, वो उनको सुनने नहीं देती। हम इस चीज के मुकल्लफ नहीं है कि हम नफ्सानी ख्वाहिशात पर अमल करें, हम इस चीज के मुकल्लफ है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर अमल करें बस। और दीन पर अमल के लिए उलमा से पूछना है, उलमा की माननी है, उलमा को अपनी नहीं मनवानी। नहीं जी इस तरह हमारा दिल करता है। कई जगह पे साथियों के साथ जाना तो कहते हैं हमारा दिल करता है, बयान इस तरह होना चाहिए। मैं आपके दिल की बात को नहीं मानना, आपने हमारी माननी है, आपने इमाम की माननी है, उस्ताद की माननी है, रहबर की माननी है, मुक्तदा जो आपका इमाम है उसकी माननी है। इमाम मुक्तदियों की बात नहीं मान सकता। शागिर्द कहेंगे जी उस्ताद जी जो हम कहते हैं वो होगा, तो फिर वो काम चलेगा। अब जो उस्ताद कहता है शागिर्दों को वो माननी है। अगर वो अपनी मनवाएंगे तो तालीम आगे चल सकती नहीं। फिर जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर क्या, सारे ही फेल। अब इस फेल होने से बचने के लिए बड़े लंबे लंबे सवाल उस्ताद दे देते थे हमें, कहते ये सवाल आपने याद करना है। हम कहते उस्ताद इसकी जरूरत नहीं है, ये क्यों याद करना, तुम्हें इसका क्या है, जरूरत है या नहीं है, मेरा ये हुक्म है ये सवाल कल याद होना चाहिए। अब मामला क्या है, हमने मानना है, याद नहीं होगा तो सजा मिलेगी, दूसरे दिन खुद याद होगा। अब खानकाहों में भी शेख क्या मुरीद को सिखाता है, मामला टूट जाता है, वो कहता 100 नफल पढ़ो। अब ठंडी रात में 100 नफल पड़ेगा, दोबारा गलती करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने इस नफ्स को दबाना चाहता है। और कहां चलना चाहता है? सिरातल लज़ीना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम सूरत फातिहा पे अल्लाह से ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और यानी अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। और सीधी राह पर चलने के लिए 4 चीजों का छोड़ना जरूरी है। नंबर 1 नफसानी ख्वाहिशात, नंबर 2 शैतानी ख्वाहिशात, नंबर 3 खानदानी ख्वाहिशात, और नंबर 4 जनानी ख्वाहिशात। यानी इन 4 चीजों को जब हम छोड़ेंगे तो हम किस पे चलेंगे? सारे बोलो किस पे चलेंगे? अब कौन कौन छोड़ेगा इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह।